أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات پیش کی تھی کہ دنیا میں مادی چیزیں بہت ساری ہیں جن کے اوپر انسان اعتماد کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں ایک دن انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں اور انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیتی ہے۔ اعتماد کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ کس وقت جو ہے وہ دھوکہ دے جائیں۔ اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا چاہیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے تصرف میں ہے۔ کائنات کا ایک درخت کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے، اس لیے وہی ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ آج کا خطبہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ کچھ باتیں مزید ضرورت کی ہے جن کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ شورى کی ایک آیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو واضح فرمایا ہے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں، دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی ہم نے عطا کر دیا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ تمہیں صحت ملی ہے، حسن ملا ہے، جوانی ملی ہے، بیوی بچے اولاد ملے ہیں، گھر بار ملا ہے، کاروبار اور بزنس ملا ہے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں اور دوسرا سامان تجارت ہے، حکومتی عہدے ہیں، اس کے علاوہ عزت اور جاہ کی دوسری تمام چیزیں جو دنیا میں تمہیں ملتی ہیں یہ ساری کی ساری فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کا ساز و سامان کہ دنیا فانی ہے، یہ بھی فانی ہے، دنیا زائل ہو جانے والی ہے، یہ سامان سارے کا سارا بھی زائل ہو جانے والا ہے۔ تمہاری جوانی کو گھن لگ جائے گا، تمہاری تجارت جو ہے وہ فیل ہو جائے گی، تمہاری اولاد ایک دن تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، تمہارا حسن ایک دن ماند پڑ جائے گا، تمہارا عہدہ جو ہے وہ ایک دن زوال پذیر ہو جائے گا۔ الغرض دنیا کی جو بھی چیز تمہیں ملی ہے
جس طرح دنیا فانی ہے، زائل ہو جانے والی ہے، یہ تمام چیزیں فانی ہیں اور زائل ہو جانے والی۔ ایک ٹکڑا آیت کا دوسرا حصہ، وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بڑی بہترین ہیں اور وہ باقی رہنے والی ہیں، ان کو دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں، سب نعمتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، اور کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ وہ نعمتیں ایک سے ایک بڑھ کر، پہلی نعمت استعمال کرے گا تو انسان سمجھے گا کہ یہ سب سے بہترین ہے، پھر دوسری نعمت استعمال کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ پہلی اس سے ہلکی تھی، یہ اس سے بہتر ہے، اور سمجھے گا کہ یہ سب سے اخیر نعمت ہے، اور جب تیسری استعمال کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ پہلی ہلکی تھی، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی آگے۔ ہر دفعہ نعمت کا ذائقہ عجیب محسوس ہوگا، اور پہلے سے جو ہے وہ بڑی بہترین محسوس ہوگا، اور پہلے سے عالی محسوس ہوگا۔ وہاں پہ نعمتوں میں سے عظیم نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ لوگو، آج میں تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ میں دنیا میں تم پہ کبھی ناراض ہو جاتا تھا، ہلکے پھلکے کبھی عذاب بھیجتا تھا، کبھی زیادہ بھاری عذاب آ جاتے تھے، لیکن آج میں نے اعلان کر دیا کہ میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی غیظ و غضب کا اظہار نہیں کروں گا۔ اس سے بھی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جس انسان نے ایک پانی کے قطرے سے، حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پانی جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، انسان کو جمع ہوا خون بنا دیا، لوتھڑا بنا دیا، اور گوشت کا ڈھانچہ بنا دیا، ہڈیاں اس کے اندر ڈال دی، اعضاء کو سیٹ کر دیا، اور اس کے اندر بہت ساری مشینری فٹ کر دی، ایسی عمدہ مشینری کے عام مشینیں دنیا کی ایسا کام نہیں کرتی ہیں جو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے پرزے لگائے، وہ جو کام سر انجام دیتے ہیں انسان کے بنائے ہوئے دنیا کے جتنے بھی کارخانے اور مشینریاں ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ وہ مالک جس نے اس طرح کی قدرت کا اظہار کیا ہے، اپنی کاریگری لوگوں کو دکھلائی ہے، وہ مالک کون ہے؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اس کا حسن کیسا ہے؟ وہ کیسی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے، اور یہ جنتی جب دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جنت کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے جب تک اس میں دیدار الہی کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار جو ہے وہ جنت میں نصیب فرما دے، ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار کروائیں۔ یہ فرمایا وما عند اللہ خیر، لوگوں اللہ کے پاس جو جنت اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں یہ بڑی بہترین اتنی بہترین ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، دنیا کی نعمتوں کا جنت کی نعمت کے ساتھ کوئی توازن ہی نہیں، انہیں تولا ہی نہیں جا سکتا کہ کس کا معیار زیادہ ہے اور کس کا کم ہے، یہ ترازو کے دونوں پلڑوں میں ڈالے ہی نہیں جا سکتے بغیر موازنہ اور مقابلہ کیے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ بہتر بھی ہیں وابقا، اور باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا میں حسن ملتا ہے تو چند دنوں کے بعد دھندلا جاتا ہے، مال مل جائے ہے تو چھن جاتا ہے، صحت ملتی ہے تو دور بھاگ جاتی ہے،
औलाद मिलती है तो छूट जाती है, ओहदा मिलता है तो दागे मुफारकत दे जाता है, लेकिन क़यामत के दिन जो हुस्न मिलेगा वो खत्म नहीं होगा, जो आला लिबास मिलेगा वो खत्म नहीं होगा, जो उम्दा किस्म की दोस्तियां मिलेगी वो खत्म नहीं होंगी, जो आला किस्म के खाने और फ्रूट मिलेंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे, जो अल्लाह का दीदार मिलेगा वो मिलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, जो जन्नत में इंसान को बादशाहत मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा दायम और कायम रहेगी। वमा इंदल्लाहि खैर व अबका, जो आखिरत में अल्लाह के पास नेमतें मौजूद हैं वो बेहतर भी हैं और हमेशा रहने वाली हैं, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो कहा इंसान, वो कितना इंसान बेवकूफ है जो हमेशा रहने वाली नेमतों को छोड़ देता है और आरजी मिलने वाली नेमतों को जो है वो इख्तियार कर लेता है। लोगों, फानी और जायल होने वाली और खत्म होने वाली और आरजी मिलने वाली नेमतें इनको तरजीह ना दो, बल्कि इसके मुकाबले में उन नेमतों को तरजीह दो जो हमेशा मिलने वाली हैं और बाकी रहने वाली हैं और दुनिया की नेमतों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये किन के लिए है? ये किन लोगों को मिलेंगी? अल्लाह तबारक व तआला ने दो वसफ बयान फरमाए कुरान मजीद में है। ये किन के लिए हैं? लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते, उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते। और दूसरा वसफ, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, दुनिया के वसाइल के ऊपर एतमाद और भरोसा नहीं करते। कितनी खूबसूरत आयत है और कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारा अकीदा जो है वो समझाया है। लोगों, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, एहसानात तलब करना चाहते हो, अल्लाह की नेमतों का हुसूल चाहते हो, बादशाहत चाहते हो, हुस्न चाहते हो, दौलत चाहते हो, नेमतें और आसाइशें और आसानियां चाहते हो, अल्लाह पर ईमान ले, अल्लाह को एक मान लो, उसके नबी को नबी मान लो, उसकी किताब को अपना हाकिम और अपना रहबर मान लो, और जो हिदायत तुम्हें दी गई हैं उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर लो। और एतमाद करने की बारी आए तो बिल्ली पे एतमाद ना करना, काले कपड़े पे एतमाद ना करना, जूता लटकाने पे एतमाद ना करना, अपनी छत के ऊपर और उम्दा किस्म की बिल्डिंग के ऊपर उल्टी हांडी लटकाने पे एतमाद ना करना। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और तुम्हारा कुछ संवार नहीं सकती। इन चीजों पे भरोसा ना करना। ये मैंने धागा बांध दिया है, बस आपको अब बुखार नहीं होगा, अब आपको नजरे बद नहीं लगेगी, बस ये पीतल का छल्ला जो है वो पहन ले, आपका कारोबार जो है वो बेहतरीन ही चलता चला जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, रुकावटें सारी खत्म हो जाएंगी। कहा ये बेकार चीजें और फरसूदा किस्म के नजरियात और ये तवहुमात और ख्यालात, ये ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ये आपका कुछ संवार कर सकते हैं। जब इंसान के पास करोड़ों की तादाद में मालियत और दौलत मौजूद हो और बहुत से मौके इंसान खुद जानता है कि वो दौलत काम नहीं आती, जब इंसान के पास मजबूत किस्म की कुर्सी हो, उसे जानता है कि बाज मौके पे ये कुर्सी धोखा दे जाती है और इंसान के काम नहीं आती, तो फिर ये 2 रुपए का पीतल का छल्ला ये इंसान की मुश्किलें दूर कर देगा? ये नलकी के ऊपर 1 रुपए की 2 रुपए की आने वाली नलकी, उसका मामूली सा धागा, ये आपको फायदा पहुंचाएगा? ये हंडिया जो आपके सालन बनाने के काम नहीं आ रही है, टूट गई है, उसे बिल्डिंग के ऊपर और महल के ऊपर लटका दिया जाए तो ये नजरे बद से महफूज कर लेती है। एक जूता जो टूट जाता है तो इंसान उसको फेंक देता है, घर में नहीं रखता, लेकिन 25 लाख 50 लाख की गाड़ी के नीचे बांध दी जाए तो वो गाड़ी को नजरे बद से बचा लेती है। ये कैसे तवहुमात हैं, ये कैसे ख्यालात हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इंसान अगर तुझे कामयाबी चाहिए, अगर तुझे कामरानी चाहिए तो अपने रब के ऊपर एतमाद कर, अपने रब के ऊपर भरोसा कर। जिस अल्लाह ताला ने तुझे सब कुछ अता किया है, जिस अल्लाह ताला ने तुझे जवानी दी, जिस अल्लाह ताला ने तुझे सेहत दी, जिस अल्लाह ने तुझे बीवी बच्चे दिए,
کاروبار دیا، گھر بار دیا، سب کچھ دیا. اب مانگنے کی باری آتی ہے تو چھلے سے مانگتا ہے، دھاگے سے مانگتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہانڈیوں سے مانگتا ہے. تیرا دماغ کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. دنیا و آخرت کی ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی چاہیے تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے اوپر اعتماد کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان کے معنی کے اوپر غور کریں، ترجمہ خود پڑھیں اور اس کی تشریح جا کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور پیدا کر دیتا. میں پھنس گیا ہوں فلاں جگہ پہ، یہاں پہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، عدالتوں کے چکر میں پھنس گیا، پولیس کے چکر میں پھنس گیا، ظالموں کی قید میں پھنس گیا، کاروبار کی پریشانیوں میں پھنس گیا، لوگوں کے چکروں میں پھنس گیا، کسی بیماری کے اندر پھنس گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ سے ڈر جاؤ، غلط راستے کا انتخاب نہ کرو. جس راستے کو اللہ نے کہا یہ راستہ درست ہے اس راستے کو انتخاب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. وہ ضرور ایسا راستہ مہیا کرے گا جہاں سے نکل کر آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. آپ کی بیماری رفع ہو جائے گی، آپ کی قید چھوٹ جائے گی، آپ ظالموں سے نجات پا جائیں گے، آپ شیطان سے اور شیطانی حرکتوں سے محفوظ ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. من یتق اللہ. اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ الٹا کام ہے، یہ الٹے کام کے ذریعے سے میں نکل سکتا ہوں اس مصیبت سے، میں یہ بے ایمانی اور دھوکے کا کام کر لوں تو اس مصیبت سے بچ سکتا ہوں. لیکن کہا نہیں، الٹا کام نہ کیجئے، اللہ سے ڈر جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے طریقے سے آپ کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست فرما دے. جس طرح کی بھی پریشانی ہے اللہ ضرور نکالے گا. میں نے ذکر کیا تھا غار میں پھنس گئے، قریب میں آواز سننے والا کوئی نہیں، آواز باہر جا ہی نہیں رہی، مدد کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی ہو بھی تو چٹان کو دھکا دے کر پیچھے ہٹانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا. اس موقع پہ من یتق اللہ، اللہ سے ڈرنے والوں نے اپنے اپنے ڈر کا تذکرہ کیا، یا اللہ فلاں موقع پہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور میں نے غلط کام نہیں کیا، میں نے صحیح کام کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے تھے. دشمن غار کے دھانے پہ آیا اور ناکام جو ہے وہ واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ راستہ بنا دیا اور کامیاب ہو کر آپ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کریم ایسی جگہ سے انسان کو رزق دیتے ہیں انسان وہاں کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا. انسان سمجھتا ہے رزق صرف رشوت سے ملتا ہے، بے ایمانی سے ملتا ہے، کم ماپ تول کرنے سے ملتا ہے، سود کھانے سے ملتا ہے. نہیں، رشوت یہ چیزیں رزق نہیں دیتی، رزق اللہ دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سمندروں کے اندر ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں اور زمین کی تہ میں کروڑوں قسم کے حشرات ہیں. ان کے کوئی کارخانے نہیں ہیں، ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں. فضا میں اڑنے والے ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، ان کی کوئی کارخانے اور فیکٹریاں نہیں ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے وہ انسان تجھے بھی رزق دے سکتا ہے، اور اس نے تیرے رزق کا بھی ذمہ اپنے سر پہ لیا. میں تجھے رزق دوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. لوگوں رزق ہم دیتے ہیں، سود رزق نہیں دیتا. انسان سمجھتا ہے سود نہیں کھاؤں گا تو بچوں کا پیٹ نہیں پل سکتا،
رشوت نہیں لوں گا تو گھر میں اے سی نہیں لگ سکتا، بے ایمانی نہیں کروں گا تو بچیوں کی شادی نہیں کر سکوں گا، ہیرا پھیری نہیں کروں گا تو میں دنیا میں جی نہیں سکتا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تجھے تباہ تو کر سکتی ہیں، تجھے کامیاب نہیں کر سکتی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ سے ڈر کے دکھا، اللہ پر ایمان لا کر دکھا، تجھے رزق میں وہاں سے دوں گا جس طرح پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، اسی طرح تیرے رزق کا بندوبست جو ہے وہ میں کر دوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کون سی فیکٹریاں تھیں، کون سے کارخانے تھے، کون سا بزنس تھا؟ نبوت سے پہلے آپ نے ضرور تجارت کی ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ تجارت کرنی چاہیے، لیکن نبوت کے بعد آپ کتنا کاروبار کرتے رہے؟ اللہ نے رزق نہیں دیا؟ آپ کا اور آپ کی بیویوں کا اور اپنے اہل خانہ کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا؟ کرتے رہے. ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، خلافت کی ذمہ داری ملی، تجارت چھوڑنی پڑی، اللہ نے رزق کا بندوبست کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے انسان کو رزق دیتا ہے جہاں سے انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. لوگوں جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کر لیتا ہے، پھر اس کو چھلوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو پھر دھاگوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو ٹوٹی ہانڈیوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کالی ٹاکیوں اور کالے کپڑوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو پھر جوتے لٹکانے کی ضرورت نہیں رہتی. فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جاتا. ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اللہ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جاتا. اللہ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جاتا. دو حدیثیں، وقت بہت تھوڑا سا ہے، بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں، بات پھیل نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے بچے 6-7 کے 7 سال کے، اپنے پیچھے سوار کیا، سفر پہ جا رہے، فرماتے یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لو. کیسے کلمات؟ یہی کلمات جو قرآن مجید کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہی کلمات. قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں، حدیث پاک میں وہی حکم بیان ہوتا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہوتا ہے. قرآن مجید اس کی تائید اور تفسیر اور تشریح لے کر آتی ہے. آپ نے فرمایا بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، سن لو. کیا ہے؟ پہلا کلمہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے لڑکے، اللہ کی حفاظت تو کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت تو کر لے، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. یہی بات، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت کیا؟ اللہ پہ ایمان لے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لے، رسول پہ ایمان لے. اللہ نے اپنی کتاب اور رسول کے ذریعے جو باتیں کہی ہیں ان پہ عمل کر لا. یہ اللہ کی حفاظت، یہ اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. اسی بچے کی طرح بادشاہ نے کہا پہاڑ پہ لے جاؤ، نیچے دھکا دے کے گرا دو، سمندر میں لے جاؤ، اس کو سمندر میں دھکا دے کے غرق کر دو، اسے قتل کر دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو. پوری کی پوری فوجیں ایک بچے کے خلاف حرکت میں آئیں لیکن کامیاب نہ ہو سکتی. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ، مانگنا ہو چھلوں سے نہ مانگ، دھاگوں سے نہ مانگ، منگتوں سے نہ مانگ. جو خود کسی کے منگتے ہیں ان سے تو کیا مانگتا ہے؟ یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اس سے مانگ جس نے یہ دل دھڑکنے والا تجھے بغیر مانگنے کے دیا. کتنے لوگ ہیں پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی دل میں سوراخ ہوتا ہے، دل صحیح پمپ نہیں کرتا، اس کی آواز آتی ہے اور اس سوراخ کی وجہ سے کئی بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل صحیح سلامت دیا، آپ نے مانگا تھا؟ آپ نے اللہ کی کوئی مزدوری کی تھی؟
کوئی اللہ کا کسی مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا؟ اس نے بغیر مانگنے کے، آپ کے بغیر احسان کرنے کو اس نے دھڑکنے والا دل دیا، دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ صحیح سالم اعضاء تجھے دیے۔ جس اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں تجھے بن مانگے دے دی ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگ، وہ بھی تجھے دے دے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ان کی سواری کے اوپر اگر لاٹھی بھی نیچے گر جاتی تو کسی سے نہیں کہتے تھے یہ لاٹھی پکڑانا، یہ بھی مانگنا ہے۔ یہ ہاتھ آگے کرنا، یہ کوئی اچھا وصف نہیں۔ اللہ مجبور نہ کرے، کبھی مجبور ہو جائے تو مانگنا جائز ہے ضرورت کے تحت، لیکن یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ خوبی یہ نہیں ہے، خوبی یہ دینے والا ہاتھ، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنا ہاتھ دینے والا بناؤ، مانگنے والا نہ بناؤ۔ مانگنا ہے تو اس مالک سے مانگو جو ساری کائنات کو دیتا۔ سالم نے کہا تھا، بادشاہ سلامت تجھ سے کیا مانگوں، تو آخرت دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، آخرت تو نہیں دے سکتا۔ کہا دنیا میں تجھ سے کیا مانگوں، دنیا تو تیرے پاس اتنی سی ہے، میں نے دنیا تو کبھی اس سے نہیں مانگی جو ساری دنیا کا مالک ہے، تجھ سے میں کیا مانگوں، تیرے پاس تو دنیا ہے ہی نہیں۔ لوگوں دنیا لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ لوگوں کی تو جیبوں میں پہلے تھوڑے سے، وہ تو تھوڑے سے دے کر خود پریشان ہے، میں کیا کروں گا، اس کو 10 روپے دے دے تو میرا کیا بنے گا، دوپہر کا شام کا کھانا میں کہاں سے کھاؤں گا، بل میں کہاں سے ادا کروں گا، بچوں کی فیسیں میں کہاں سے ادا کروں گا۔ ان سے نہ مانگو، یہ تو خود بیچارے پریشان ہیں، اس سے مانگو جو ساری کائنات کو دیتا ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے کی تربیت فرمائی، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد بھی لینی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، مدد بھی لینی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ مدد، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ اللہ پہ اعتماد ہے۔ اعتماد کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو۔ کیوں؟ اگلے کلمات بڑے خوبصورت ارشاد فرمائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو بیٹا، ساری کائنات جتنے بھی حکمران ہیں، سپر پاور حکمران، امریکہ کا ہو، ایران کا ہو، روم کا ہو، برطانیہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، جہاں کا بھی حکمران ہو، یہ سارے حکمران مل کر آ جائیں، ساری فوجیں لے کر آ جائیں، ساری دنیا کی قوتیں لے کر آ جائیں، تجھے ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں تو یقین آتا تو اس مریض کے پاس بیٹھو جس مریض کے حلق میں چیزیں نیچے اترنا بند ہو گئی ہیں، سانس تو جاری ہے، زندہ ہے، لیکن چمچ پانی کا ڈالتے ہیں تو قطرے جو ہیں، پانی کے قطرے جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے باہر گر جاتے ہیں۔ اس کے پاس لے کر جاؤ کسی سپر پاور طاقت کو اور کہو پانی کا ایک قطرہ اس کے پیٹ میں داخل کر دو، منہ کے ذریعے سے ایک قطرہ جو ہے وہ پیٹ میں داخل کر دو، ہم تمہیں مان جائیں گے کہ آپ واقعی سپر پاور ہیں۔ کہا لوگوں مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو ایک پانی کے قطرے کا بھی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اگر اللہ نے چاہا ہے تو پھر پہنچا سکتے، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ایک قطرہ بھی تمہارے پیٹ کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ اور یہ سارے مل کر آ جائیں، تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں تو تمہارا بال بھی توڑ نہیں سکتے، اس کو ٹیڑھا بھی نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، غار کے منہ سے ناکام واپس چلے جائیں گے۔ دریا میں فرعون موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو غرق ہوتا ہوا دیکھنے کی بجائے خود غرق ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے گا۔ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتے۔ یہ اتنی خوبصورت بات بتلائی۔ بات ختم کروں، دوسری حدیث میں فرمایا، لمبی حدیث ہے، بات بہت دور چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں میری امت کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 70,000۔ ہاں کون کون جانا چاہتا ہے؟ جانے والے تو سارے ہی، ہاتھ تو سارے کھڑا کر دیں گے۔ اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے،
اس کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا. دنیا کو چھوڑنا پڑے گا, اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو اللہ کے پاس ہے لوگوں کو بہتر ہے. لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہ کرو, یہ چھلے اور دھاگوں کی طرف نظر نہ کرو. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا وہ 70,000 بندہ جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے, وہ کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. آپ نے فرمایا نہیں, وہ لوگ ہیں لا یتطیرون, نحوست نہیں پکڑتے, بدشگونی نہیں پکڑتے, کسی چیز کو بھی منحوس نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں ساری چیزیں اللہ نے بنائی, نفع ہے تو اس سے نفع اٹھا لو, نقصان دہ چیز ہے تو اس سے بچ جاؤ, لیکن یہ منحوس نہیں ہے. کسی چیز کو دیکھ کر نحوست نہ پکڑو. کالی بلی آگے سے گزر گئی گاڑی سے, آج تو تباہ ہو گئی, آج تو مارے گئے, آج تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کہا نہیں, جس ذات سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس ذات سے ڈرو, اس سے تو ڈرتا نہیں اور کالی بلی سے ڈرتا ہے. لا یتطیرون, بدشگونی نہیں پکڑتے, نحوست نہیں پکڑتے. کالی بلی تو کیا, انسان کو لحوس منحوس نہیں جانتا. یہ انسان کیسا ہے؟ اپنی بیوی کو منحوس سمجھتا ہے, کبھی اپنے والدین کو نعوذ باللہ من ذالک منحوس سمجھتا ہے, کبھی اپنی اولاد کو منحوس سمجھتا ہے, کبھی اپنے پڑوسیوں کو منحوس سمجھتا ہے, کبھی کسی آدمی کے سر پہ بال نہیں ہے تو اس کو منحوس سمجھتا ہے, کبھی کوئی لنگڑا لولا سامنے آ جاتا تو اس کو منحوس سمجھتا ہے. کہا یہ سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے, ان کو منحوس نہ جائے. ولا یتطیرون, بدشگونی نہ پکڑ جنت میں اگر بغیر حساب کتاب کے جانا. ولا یکتوون, وہ لوگ اپنے جسم پر لوہا گرم کر کے داغ نہیں دلواتے. بیماری کا علاج لوہے کو گرم کر کے جسم پہ لگا کر کیا جاتا ہے, یہ علاج نہ کرو, اگرچہ یہ علاج ہے لیکن یہ کوئی اچھا نہیں. نمبر 3, لا یسترقون, کسی سے دم نہیں کرواتے. ایک تو غلط دم کروانا ہے, دوسرا یہ ہے کہ دم کے اوپر اعتماد کرنا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دم کرتا ہے, وہ بڑا زبردست دم کرتا ہے, فلاں کے پاس جانا چاہیے. یہ اعتماد اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے. کہا وہ لوگوں سے دم نہیں کراتے, خود کر لیتے ہیں. کوئی آگے کر کے چلا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن خود طلب نہیں کرتے, نہیں آپ نہ دم کرو, وہ بندہ کرتا, وہ بڑا اچھا دم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تو تاثیر نہیں, بندے کے اندر تاثیر. کہا بندے کے اوپر اعتماد نہ کرو, اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرو. اور چوتھا وصف ذکر کیا, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں, دنیا کی کسی شے پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہ 4 وصف ہے. اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے تو بدشگونیاں پکڑنا چھوڑ دو, اور لوہا گرم کر کے جسم پہ لگا کر علاج کرنا ترک کر دو, اور لوگوں سے دم طلب کرنا چھوڑ دو, اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.